نافرمانیوں کی نشانیاں، شرابیوں کی نشانیاں، سود خوروں کی نشانیاں کھپا گئے، ہڑپ کر گئے۔ بندے بتا تو صحیح، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میں نے تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک میں نے تیرے حق ادا کیے، تو نے میرا ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن، ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا؟ یہ سمجھے میرے لیے آیت اتری۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم نے فرمایا میرا سال بھر لگتا تھا، جی ہاں اللہ اکبر، نماز میں آیا تھا، کھڑے کھڑے گر گیا، قبیلے والے اٹھا کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے سالبہ کے گھر لے چلو۔ اللہ اکبر۔ جا کے دیکھا نزاع کا عالم ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم تشریف لے گئے اور آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ جناب سالبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ دامن نبوت سے نبوت کی خوشبو جب سالبہ کی ناک کی نتھ تک پہنچی، آنکھ کھولی، حضور کا چہرہ دیکھا کہ یا رسول اللہ کہاں آپ کی گود، کہاں میں؟ اپنا سر اٹھایا زمین پہ رکھ دیا کہ یا رسول اللہ سالبہ تو اللہ رسول کا گستاخ ہے، کملی والے تیری پاک گود میں سالبہ کو سر رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضور نے پھر گود میں سر لیا، سالبہ نے پھر نیچے رکھ دیا کہ کملی والے جب تک آسمان سے معافی نہیں آتی میں تیری گود میں سر نہیں رکھتا، اس قابل کوئی نہیں۔ آپ نے میرے عزیزو سالبہ کا سر گود میں لیا اور دونوں ہاتھوں سے سالبہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ پکڑا اور کہا اے سالبہ آنکھیں تو کھول، آسمان سے خوشخبری آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آسمان سے خوشخبری آ گئی۔ سالبہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی، یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا؟ کہ رب العالمین کی قسم ہے زمین پر میں تیرے سے راضی ہو گیا، عرش بری پر خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ تو نے آج اللہ کو ایسے رو کے دکھایا کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی تیرے پہ ترس آ گیا۔ بس میرے عزیزو اتنا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ میرے سے راضی ہو گئے، جی آج راضی ہو گئے۔ فزت برب الکعبہ، پھر جاؤ میری قوم کو بتا دو کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو کیا عالم ہوگا رحمت عالم کی گود میں جس نے جان دے دی ہو، کوئی سجدے میں جان دے، کوئی میدان جہاد میں جان دے، کوئی میرے عزیزو زلزلوں میں جان دے کہ شہید ہو جائے، اس مرد قلندر کا کیا کہنا؟ گود مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ وجود سالبہ رضی اللہ عنہ کا ہو۔ میرے عزیز حضور نے اعلان فرمایا اس کے کفل دفل کا میں انتظام کروں گا۔ کفل بھی حضور نے پہنایا، غسل بھی حضور نے دیا، جنازے کے لیے اللہ کا نبی چلے۔ اللہ اکبر۔ ایسے چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں، پنجے رکھ رکھ کے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا، غلطی نہیں تھی، غلطی جیسی ہو گئی تھی، اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوا۔ آج اس کے جنازے میں جبرائیل بھی آیا ہوا ہے، جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے۔ میرے پیارو اپنے آپ کو بدلو، حکومت کو نہ بدلو۔ معاشرہ تب بدلے گا جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ باپ گناہوں میں مبتلا ہو، ماں گناہوں والی چادر نہ اتارے اور سمجھے کہ دودھ پینے والا عبد القادر جیلانی بنے۔ باپ کی نگاہ میں نہ تائے کی، نہ چاچے کی، نہ بھائی کی، نہ رشتہ دار کی، نہ قوم قبیلے کی، نہ گاؤں کی، نہ محلے کی کوئی محفوظ نہیں، اور نیت کر کے بیٹھا ہے، بیٹی کے ماتھا چوم کے کہہ رہا ہے خدا اسے رابعہ بصریہ بنائے گا۔ اگر خدا کے واسطے اس نسل سے کچھ لینا ہے تو اپنا کردار کچھ دکھانا پڑے گا، ورنہ ہمارے بچے امریکہ کی بے حیائی سے اتنی متاثر نہیں ہو رہے جتنے ماں باپ کی گناہوں والی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دادے کو نماز کا احساس نہیں، باپ کو نماز کا احساس نہیں۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے، فرمایا لوگوں 40% ہماری نسل کا بیڑا غرق، 80% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں حلال مال لانا چھوڑ دیا ہے، اور 10% ہماری نسل تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری عورتوں نے نماز پڑھے بغیر بچوں کو پکا کے کھلانا شروع کر دیا ہے، اور 10% ہماری نسل اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ ہم نے دین کے حلقوں کے اندر
بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہماری نسل کا 100% بیڑا غرق ہو گیا۔ بابو جی میں یوں نہیں پوچھتا آپ کے بیٹے کتنے، میں آپ سے یوں نہیں پوچھتا بیٹا کون سے محکمے میں یوں نہیں پوچھتا کون سی یونیورسٹی کے اندر، میں یوں نہیں پوچھتا کون سے مدرسے میں عالم بنا یا حافظ بنا۔ کسی کے 4 ہے، کسی کے 1 ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 7 ہے، کسی کی بیٹے بیٹیاں، کسی کے نیرے بیٹے بیٹے۔ اور 4 والوں سے پوچھوں گا، 7 والوں سے پوچھوں گا، جاؤ جاؤ اس بابرکت اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جانا، کوئی میرے بچوں میرے عزیزوں کوئی بی اے میں، کوئی ایم اے میں، کوئی ایف اے میں، ان 4 بچوں کو اپنے پاس بٹھا لینا، اس میں سے ایک سے کہنا بیٹے میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے کے اوپر جب جنازے کی چوتھی تیسری تکبیر پڑھی جائے گی اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھی جائے گی، اے میرا بچہ مجھے دوسروں سے سروکار کوئی نہیں، بے شک میرے جنازے میں کوئی آئے نہ آئے، میرے بچوں وہ دعا مجھے ذرا پڑھ کے سنا دو۔ اگر تیرا بچہ تیرا دعا پڑھ کے سنا دے تو سمجھ لے جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر تیرے بچے تجھے ہنس کے دکھا دیں اللہ اکبر، پھر تجھے دنیا کی طاقت کو جنت میں لے جا سکتی کوئی نہیں ہے۔ ان بیٹوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، انہیں پہاڑوں میں چھوڑ گئے، خود امریکہ کی رنگ رلیوں میں جا کے مصروف ہو گئے۔ خدا پاک کی قسم تیرے بچے کو تیرے تربیت کی، تیرے کردار کی ضرورت ہے، تیرے کمائے ہوئے ڈالر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آ کے دیکھ کہ تیرا بچہ ڈالر کا تیری حلال کمائی کا کہاں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را خدا را خدا را، میں اپنی ماؤں سے کہوں گا اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، گھر والیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کریں گی، خدا پاک کی قسم پھر تمہارا بچہ تمہیں تہجد کے سجدوں میں مزے لیتا ہوا تمہاری آنکھوں میں نظر آئے گا۔ جب ہر کام فلانی کام والی سے، فلانی کام والی سے، فلانی نوکرانی سے کرواؤ گی، جنت میں تو جائے، تجھے لے کے جائے، کندھے پر تجھے بٹھا کے حج کرا کے جائے، روٹی کا لقمہ کسی اور سے کھائے جسے نہ غسل کا پتہ، نہ نہانے کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ۔ ٹھیک ہے کام والی بڑی رابعہ وسیع ہے، لیکن ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹوں کو ہاتھ سے پکا کے دیں۔ میں ایک عورت کا ذکر کر کے جاؤں گا جس عورت کو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کے ہوئے، ہندوستان کی عورتیں ساری آ گئی اور آ کے کہنے لگی فرید کی اماں تیرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ فرمانے لگی کیا سوال ہے؟ کہ تیرا بچہ بھی 6 سال کا، ہمارے بچے بھی 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں کا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اور تیرا بچہ تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بتا آٹے پہ کیا پڑتی ہے، بتا گندم کے دانے پہ کیا پڑتی ہے، بتا چکی کس سے چکی میں آٹا پسواتی ہے، بتا سالن کے اندر کون سا مدینے کا یا مدینے والے کا پسینہ ڈالتی ہے کہ تیرا بچہ اتنا عاشق رسول ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگی، کہنے لگی رب العالمین کی قسم ہے آج جو میرا بچہ درود شریف پڑھ رہا ہے اس میں فرید کا کمال نہیں، اس میں فرید کی ماں کا کمال ہے۔ جب تک یہ میرے 9 مہینے کوک میرا، رب العالمین کی قسم ہے میں نے 9 مہینے کسی دن کا ناغہ نہ کیا، اسی دن میں بھی خدا کا قرآن سنایا، رات کو بھی قرآن سنایا۔ جب یہ میری گود میں آیا میں نے 2 کام کیے، حالت ناپاکی کے اندر تھی، اس وقت بھی میں نے اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب یہ دودھ پیتا تھا میں اللہ اکبر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کو دیکھتی تھی، کان میں درود شریف پڑھنے لگ جاتی تھی۔ اللہ اکبر جب یہ 6 سال کا ہوا درود کا بھی اثر ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہو گیا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، درود کی برکت سے اللہ نے اسے ولی الرحمن بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی ہندی میں کہتے روٹی کو، ماں پہلے دن مدرسے کے اندر لے کے گئی، اللہ اکبر، اور مدرسے کے اندر پڑھا کے لے کے آئی۔ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اماں روٹی دے، اماں روٹی دے۔ کہ بیٹے قرآن خدا کا پڑھے، روٹی خدا کی مخلوق سے مانگے، جس کا قرآن پڑھ کے آیا روٹی اس سے مانگ۔ پہلا دن تھا کہ اماں آگے تو روٹی دیتی تھی، کہ پہلے تیرا رابطہ ماں کے ساتھ تھا، اب تیرا رابطہ قرآن کے ساتھ ہو گیا، اس سے مانگ روٹی۔ کہ کیسے مانگتے ہیں؟ وہی ٹوپی وہی کپڑا سر کے اوپر۔ سن میری بیٹی،
خدا پاک کی قسم اگر بچوں کی تربیت موبائل سے ٹیب سے اگر بچوں کی تربیت ٹی وی سے ہوتی تو ہر ایک کی گود کے اندر فرید الدین گنج شکر ہوتا. جب تم نے قرآن سے درود شریف سے تربیت کرنا چھوڑ دی تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے بیوی کو بغلوں میں لے کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تمہارے سامنے. اماں اللہ بھی روٹی دیتا ہے ان کو سکھاؤ. کہاں مصلی بچھا دیا کہ بیٹے یہاں بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ, سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا کہ اللہ قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے, قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے. حضرت قطب الدین بھی ماں کا فرما بردار تھا. اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے بھوک لگی روٹی دے دے. جب ماں نے دیکھا بڑھ گئی بے استراری اور تعلق کی تاریں اللہ کی رحمت سے جڑنے لگی تو ماں نے چپکے سے چولہے پر توی رکھ کے اتنی سی ٹھیکری پکا دی اور اسے بستروں کے اندر چھپا دی. قطب الدین مبارک ہو, تیرے رونے پہ اللہ نے تجھے روٹی دے دی. اماں کہاں کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی؟ کہ اماں آ تو رہی ہے پر میں بچوں کہاں ڈھونڈوں؟ اماں جان ہاتھ پکڑ کے کبھی الماری میں, کبھی اتاق میں, کبھی تکیے, کبھی بستر کے پاس چپکے سے لے گئی کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. قطب الدین نہیں کر کے بستروں میں ہاتھ ڈالا, پکی پکائی روٹی مل گئی, بیٹھ کے کھائی. اماں اچھا اللہ سے مانگو, اللہ روٹی دیتا ہے. کہاں اماں پھر آج کے بعد میں تیرے سے نہیں مانگوں گا, جب بھوک لگے گی تو اللہ سے مانگوں گا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں ایک دن مدرسے چھوڑ کے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی. چھٹی کا وقت ہوا, قطب الدین بختیار کاکی آئے. آنگن میں, ویڑے میں, کمرے میں, سلیپنگ روم میں اماں جان کو دیکھا, اماں نظر نہ آئی. کہنے لگے بھوک لگی ہے, پہلے اللہ سے روٹی مانگ کے کھاؤں پھر ماں کو تلاش کروں گا. مصلی کے اوپر بیٹھ گئے, نماز کے سجدے کیے, اللہ روٹی دے دے. اماں بھی گم ہو گئی, اللہ ماں کو تلاش کرنا ہے, اللہ جلدی روٹی دے دے, جلدی روٹی دے دے. اللہ نے جو اس کی رحمت کے ساتھ قطب الدین کا کنیکشن جڑا ہوا تھا, اللہ نے وہ کنیکشن ماں کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم محلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں. آج تیرے بیٹے کی ایمان کی غیرت کا معاملہ ہے, میری توحید کا معاملہ ہے. جلد اٹھتی کر اور جا کے میرے قطب الدین کا خیال کر. یوں نہیں کہا روٹی دے. قطب الدین کی ماں کو خیال آیا, اوہ یہ تو بچے کی چھٹی کا وقت ہے, مصلی پہ بیٹھا ہوگا, بستر میں روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا اعتقاد اللہ کی رحمت سے اٹھ جائے گا. وہ دوڑی. پھر ماں نے دوڑتے ہوئے جملے کے, عرش والے تجھے اس بزرگی کا واسطہ, اس ہڈیوں کے ڈھانچے کا واسطہ, کبھی دو تو سے اللہ کو واسطہ